ہندوستان میں جس گنگا جمنی تہذیب کی داغ بیل پڑی اور نوابین اودھ کے زمانے میں جو پروان چڑھی، کرشن بہاری نور صاحب اسی تہذیب کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں اور آپ کی زبان پر لکھنؤ کی نظافت اور نزاکت اور لطافت دونوں کا اثر ہے۔ آپ کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، دکھ سکھ اور تپسیا۔ تپسیا نام شاید انہوں نے اس لیے چنا کہ یہ شاعری کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کرشن جی گوکل میں اپنی بانسری لے کے نکلتے تھے تو گوپکائیں سب کچھ چھوڑ کر ان سے راس رسانے آ جاتی تھیں۔ ہمارے کرشن بہاری نور صاحب کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب محفل میں اشعار پڑھتے ہیں تو سامعین ہمتن گوش ہو کر داد اور خراج تحسین ان پہ نچھاور کرتے ہیں۔ کرشن بہاری نور۔ اجازت ہے پیش کروں سر۔ ایک آدھا شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد غزل۔ کہتا ہوں کہ تم کو چھو کر پھر نہ واپس آئے گی میری نظر، تم کو چھو کر پھر نہ واپس آئے گی میری نظر، میں نے سوچا تھا پر اتنی دور تک سوچا نہ تھا، میں نے سوچا تھا پر اتنی دور تک سوچا نہ تھا، تجھ کو چھو کر پھر نہ واپس آئے گی میری نظر، میں نے سوچا تھا پر اتنی دور تک سوچا نہ تھا، پر اتنی دور تک سوچا نہ تھا۔ ایک آدھا شعر اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد غزل پیش کروں۔ عرض کرتا ہوں کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھچتی چلی گئی، ایک نور کی لکیر سی کھچتی چلی گئی، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب۔ آخری شعر اس سلسلے کا عرض کیا ہے کہ کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر آئے، کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر آئے۔ غزل ایک ہے میری نئی غزل، بہت مجھے بھی پسند ہے اور پسند کی بھی جا رہی ہے، اس لیے میں پیش کی دے رہا ہوں۔ عرض کیا ہے، بہت ذرا سی غزل ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، بہت اچھے، میرے حصے میں بہت اچھے، بہت اچھے، پھر سے نہ آئے تو پھر سے نہ آئے، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اور شعر دیکھیں، کہتا ہوں کہ زندگی موت تیری منزل ہے، زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں، زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ، زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور شعر پیش کرتا ہوں، صاحب یہ ملائے فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ نہ کچھ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے ہیں صاحب، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، کیا شعر، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، بہت اچھا، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، زندگی اب بتا کہاں جائیں،
زندگی ایک شعر اور سن لیجئے، اس کے بعد یہ شعر سنوں گا، پرانا شعر ہے. عرض کیا ہے کہ زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پر ہیں، اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. یہ شعر اس سے جڑا ہوا ہے. اب زیادہ لطف آئے گا آپ کو کہ عرض کیا ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں، اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی، زہر بازار میں ملا ہی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں. کہتا ہوں کہ جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. واہ واہ واہ. جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. صاحب آخری شعر غزل کا عرض کیا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. چاہے سونے کے، پھر سے پڑھیے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے، اپنی رچناؤں میں، اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے، نور سنسار سے گیا ہی نہیں. واہ واہ واہ. ایک منٹ کہ مطلع سماعت فرمائیے. اجازت ہے پیش حضور ایک غزل پیش کروں گا اور یہ مطلع دیکھیے. عرض کیا ہے کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے کوئی نظر جانے. کیا ہے، کون، وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے کوئی نظر جانے، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے سب ہنر جانے. وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے کوئی نظر جانے، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے سب ہنر جانے، سب ہنر جانے. اب کہتا ہوں مطلب ایک ملا فرمائے کہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. اب شعر پیش کرتا ہوں صاحب، مطلع سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ تسلیم منظور تسلیم کہ ظالم کی جفا بھی ہے کوئی چیز. تسلیم کہ ظالم کی جفا بھی ہے کوئی چیز. یہ بھی ہے کوئی چیز نبھانا بہت مشکل ہے حضور. عرض کیا ہے کہ تسلیم کہ ظالم کی جفا بھی ہے کوئی چیز، میں ڈرتا نہیں یار دعا بھی ہے کوئی چیز. میں ڈرتا نہیں یار دعا بھی ہے کوئی چیز. تسلیم کہ ظالم کی جفا بھی ہے کوئی چیز، میں ڈرتا نہیں یار دعا بھی ہے کوئی چیز. ہر چند کے دل کو کسی صورت نہیں منظور، محسوس تو ہوتا ہے خدا بھی ہے کوئی چیز. ہر چند کے دل کو کسی صورت نہیں منظور، محسوس تو ہوتا ہے خدا بھی ہے کوئی چیز. اب شعر سماعت فرمائیں بھائی، سننا. خدا بھی ہے کوئی چیز. کہتا ہوں کہ گھر سے نہیں نکلو گے تو مر جاؤ گے گھٹ کے. گھر سے نہیں نکلو گے تو مر جاؤ گے گھٹ کے، سانسوں کے لیے تازہ ہوا بھی ہے کوئی چیز. گھر سے نہیں نکلو گے تو مر جاؤ گے گھٹ کے، سانسوں کے لیے تازہ ہوا بھی ہے کوئی چیز، سانسوں کے لیے تازہ ہوا بھی ہے کوئی چیز. اب شعر پیش کرتا ہوں. تمام دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، شعر سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ دولت کے لیے کتنا گناہوں میں سنا ہے. دولت کے لیے
کتنا گناہوں میں سنا ہے، دولت کے لیے کتنا گناہوں میں سنا ہے، انسان سے کہہ دو کہ فنا بھی ہے کوئی چیز، واہ واہ واہ، انسان سے کہہ دو کہ فنا بھی ہے کوئی چیز، دولت کے لیے کتنا گناہوں میں سنا ہے، واہ واہ واہ، انسان سے کہہ دو کہ فنا بھی ہے کوئی چیز، جینے کو کسی طرح سے سب جیتے ہیں لیکن جینے کو کسی طرح سے سب جیتے ہیں لیکن اس عہد میں جینے کی کلا بھی ہے کوئی چیز، واہ واہ، اس عہد میں جینے کی کلا بھی ہے کوئی چیز۔ اب یہ شعر میں فرمائیے کہ شعر کہہ سکوں اس زمین میں، کیا ہے کہ جینے کے لیے اس عہد میں جینے کی کلا بھی ہے کوئی چیز، کہتا ہوں کہ جب غور سے دیکھا ہے مجھے ڈر سا لگا ہے، جب غور سے دیکھا ہے مجھے ڈر سا لگا ہے، جب غور سے دیکھا ہے مجھے ڈر سا لگا ہے، درپن ہے کہ درپن کے سوا بھی ہے کوئی چیز، جب غور سے دیکھا ہے مجھے ڈر سا لگا ہے، درپن ہے کہ درپن کے سوا بھی ہے کوئی چیز، جب غور سے دیکھا ہے مجھے ڈر سا لگا ہے، درپن ہے کہ درپن کے سوا بھی ہے کوئی چیز۔ عرض کیا ہے کہ توبہ پہ بڑا ناز تھا، توبہ پہ بڑا ناز تھا، مجھ کو بھی مگر یار، بڑا توبہ پہ بڑا ناز تھا۔ میں ایسے شعر کہہ نہیں پاتا ہوں، ہو گیا ہے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ توبہ پہ بڑا ناز تھا مجھ کو بھی مگر یار، وہ مست نظر شوخ ادا بھی ہے کوئی، واہ 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 واہ، بڑا ناز تھا مجھ کو بھی، بہت اچھا، واہ واہ واہ، توبہ پہ بڑا ناز تھا مجھ کو بھی مگر یار، وہ مست نظر شوخ ادا بھی ہے کوئی چیز، تسلیم کے ظالم کی جفا بھی ہے کوئی چیز، میں ڈرتا نہیں یار، دعا بھی ہے۔ اور نور صاحب، وقت نہیں ہے یار، نہیں آپ سے کہنا ہی پڑا مجھ کو غزل نور کی سن کر، اے ہم نفسو طرز ادا بھی ہے کوئی چیز۔ بہت اچھا۔ اب یہی غزل سامنے آ گئی ہے، ملا فرمانی، مطلع تو آپ سب نے سنا ہوگا کسی اور ذریعے سے، اب غزل مجھ سے سن لیجئے۔ جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا ہے یارو، جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا ہے یارو، میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے، میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے یارو، جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا ہے یارو، مڑ کے دیکھوں تو کدھر اور صدا دوں تو کسے، میرے ماضی نے مجھے چھوڑ دیا ہے یار، مڑ کے دیکھوں تو کدھر اور صدا دوں تو کسے، میرے ماضی نے مجھے چھوڑ دیا ہے یارو۔ اب شعر سماعت فرمائیے، اس سزا سے تو میرا جی ہی نہیں بھرتا ہے، کوئی بھی سزا ہو آپ اکتا جائیں گے، اگر کوئی سزا آپ کی نگاہ میں ہو تو مجھے بتائیے جس سے آپ کا اکتا نہ جاتے ہوں۔ عرض کیا ہے کہ اس سزا سے تو میرا جی ہی نہیں بھرتا ہے، زندگی کیسے گناہوں کی سزا ہے یار، اس سزا سے تو میرا جی ہی نہیں بھرتا ہے، زندگی کیسے گناہوں کی سزا ہے یارو، شب ہے اس وقت کوئی گھر نہ کھلا پاؤ گے، شب ہے اس وقت کوئی گھر نہ کھلا پاؤ گے، آؤ میں خانے کا دروازہ کھلا ہے، شب ہے اس وقت کوئی گھر نہ کھلا پاؤ گے، آؤ میں خانے کا دروازہ کھلا ہے یارو، کوئی کرتا ہے دعائیں تو یہ جل جاتا ہے، میرا جیون کسی مندر کا دیا ہے یارو، میرا جیون کسی مندر کا دیا ہے یارو، میں اندھیرے میں رہوں یا میں اجالے میں رہوں، میں اندھیرے میں رہوں یا میں اجالے میں رہوں، ایسا لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے یارو، میں اندھیرے میں رہوں یا میں اجالے میں رہوں، ایسا لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے یارو، حال کا زخم تو ماضی سے بہت گہرا ہے، حال کا زخم تو ماضی سے بہت گہرا ہے، آج زخمی میرا سایہ بھی ہوا ہے یارو، آج زخمی میرا سایہ بھی ہوا ہے یارو، حال کا زخم تو ماضی سے بہت گہرا ہے،
آج زخمی میرا سایہ بھی ہوا ہے یارو. غزل کا آخری شعر عرض کیا ہے کہ انتظار آج کے دن کا تھا بڑی مدت سے. انتظار آج کے دن کا تھا بڑی مدت سے. آج اس نے مجھے دیوانہ کہا ہے یارو. آج اس نے مجھے دیوانہ کہا ہے یارو. انتظار آج کے دن کا تھا بڑی مدت سے. آج اس نے مجھے